بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ والد کی وفات کے بعد ہماری آبائی زمین بکنے والی تھی۔ ہم لوگ اپنی زمین میں 4 حصے دار تھے، جن میں 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ہماری بہنیں شہر سے دور مضافاتی علاقوں میں بیاہی گئی تھیں، اسی لیے ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں لمبا سفر کرنا پڑتا۔ زمین بیچنے کی باری آئی تو امی نے مجھے کہا کہ تم ناصرہ کے گھر سے اس کے دستخط کروا لاؤ تاکہ ہم انہیں بھی اپنا حصہ وقت پر دے دیں اور سب معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ جائیں۔ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اپنی بہنوں کو حصہ دینے کے بعد اپنا گھر کسی اچھے شہر میں منتقل کر لیں گے۔ ہم فی الحال ایک قصبے میں رہتے تھے اور یہاں زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، مگر پھر بھی ہم ترقی کرنا چاہتے تھے اور شہر میں کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی بہن کے گھر جانے کا سوچا تو اس دن موسم کچھ ناخوشگوار سا تھا۔ امی کہنے لگیں، بیٹے تم کل چلے جانا، ایسا نہ ہو کہ راستے میں بارش ہو جائے اور تمہیں رکنا پڑ جائے۔ مگر مجھے اور بھی کام تھے۔ شہر میں 2-3 دوستوں سے ملنا تھا۔ ایک دوست آسٹریلیا سے کافی عرصے کے بعد آیا تھا، اس سے ملنے جانا تھا۔ سب دوستوں نے مل کر ایک ہی وقت طے کیا ہوا تھا۔ صبح 7 بجے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ میری بہن کا گھر تقریباً 6 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں 2-3 بجے اپنی بہن کے گھر پہنچ جاؤں گا اور شام کے قریب واپس روانہ ہو جاؤں گا۔ مجھے ابھی گھر سے نکلنے میں کچھ دیر باقی تھی کہ اماں پھر کہنے لگیں، بیٹے موسم کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، صبح 7 بجے ہیں، تم تھوڑا انتظار کر لو، اگر 9 بجے تک بارش نہ شروع ہوئی تو تم چلے جانا۔ مگر میرے سر پر تو دھند سوار تھی، میں اپنے سارے کام جلدی میں نپٹانا چاہتا تھا۔ اماں کی بات پر دھیان نہ دیا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہلکی موسیقی آن کی اور ڈرائیو کرتا کرتا کافی دور آ گیا۔ میں گاڑی میں اکیلا ہی تھا۔ ابھی راستے میں تقریباً مجھے 1-2 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ دن کا وقت تھا مگر اس قدر گہرا اندھیرا چھا گیا کہ رات کا وقت معلوم ہونے لگا۔ ہر طرف کالی گٹھائیں چھا گئیں۔ سورج تو بادلوں کی اوٹ میں کہیں ڈوب ہی گیا تھا۔ مجھے لگنے لگا جیسے میں دن میں نہیں رات میں سفر کر رہا ہوں۔ مجبوراً مجھے گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کرنا پڑی۔ سڑک روشن ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اکیلی ویران تنہا سڑک پر ڈرائیو کرنا میرے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف سے آتی تیز ہوائیں میری گاڑی سے ٹکراتی تو کسی فلمی سین جیسا معلوم ہوتا۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا موسم کو انجوائے کرتا ڈرائیو کر رہا تھا کہ میرا گزر ایک پرانے اسٹیشن کے باہر سے ہوا۔ یہ اسٹیشن نما جگہ ایسی تھی جہاں پر تقریباً 100 گاڑیوں کے پارک کرنے کی جگہ تھی۔ یہ کافی کھلی جگہ تھی۔ اس جگہ کی خستہ حالی سے لگ رہا تھا کہ یہاں لوگ خال خال ہی آتے ہیں، مگر اس کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہاں پر پانی کافی گہرائی میں تھا۔ میری گاڑی بارش کے پانی میں تقریباً پھنس کر رہ گئی۔ میں جھنجھلا اٹھا، اف خدایا یہ کیا ہے؟ میں نے دیکھا تو میری گاڑی کے ٹائر بالکل جام ہو چکے تھے، گاڑی ہلنے سے بھی قاصر ہو گئی۔ اب مجھے پریشانی ہونے لگی، میں تو بارش کے پانی میں پھنس گیا تھا۔ تبھی میں نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے تو دیکھا سامنے اسٹیشن کے شیڈ میں ایک خوبصورت لال ساڑی والی عورت کھڑی ہے۔ عورت کے ماتھے پر لال ٹکا لگا تھا اور اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں، پاؤں میں پائل تھی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر چمک آ گئی۔ میں بھی سمجھ گیا کہ یہ کوئی پیشہ ورانہ عورت ہے، اسی لیے مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور اپنی گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اتنے میں بارش اور تیز ہو گئی۔ میری گاڑی تقریباً ڈوب ہی گئی تھی۔ مجھے لگا اگر میں یہیں پر بیٹھا رہا تو حالات اور بگڑ جائیں گے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے بند کر کے اس اسٹیشن کی طرف آ گیا۔ دور سے دیکھا تو گاڑی کے ٹائر کافی حد تک بارش کے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ اس علاقے کی بات ہی ایسی تھی کہ یہاں پر بارش کا پانی قدرتی طور پر اکٹھا ہو جاتا تھا، شاید اسی وجہ سے اب گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بارش ہلکی ہو،
پانی اس جگہ سے نکلے تو میں خود ہی اپنی گاڑی ٹھیک کر لوں گا، کیونکہ میرے لیے گاڑی ٹھیک کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ گاڑی پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کھڑا ہو کر میں غور کرنے لگا کہ اگر اس پانی کے بہاؤ کا کوئی راستہ نکل آئے تو میں اپنی گاڑی بآسانی نکال سکتا ہوں۔ تبھی وہ لال ساڑی والی عورت میرے پاس آئی۔ صاحب جی، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بڑے دلربانہ انداز میں پوچھا۔ میں اپنی بہن کے گھر جا رہا تھا، لیکن گاڑی خراب ہو گئی، میں نے مختصراً سا جواب دیا۔ میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کیا اتنی بری ہوں میں؟ آپ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے؟ ایسی بات نہیں ہے، میں ان کاموں میں نہیں پڑتا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے باز رہنے کی تاکید کی، مگر وہ تو میرے پلے ہی پڑ گئی۔ نہیں صاحب جی، صبح سے بھوکی ہوں، کوئی گاہک نہیں ملا، کل رات سے شہر کے حالات خراب ہیں، آپ مان جاؤ نا۔ اس کی اس بات پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عورت ہو کر بھی تم یہ بے حیائی والی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے اسے دیکھ کر ایک طرف کو نفرت سے تھوکا۔ ایسے تو مت کہو صاحب جی، میں اتنی بری بھی نہیں ہوں، مجبوری میں یہ سب کرتی ہوں۔ وہ افسردہ ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیا مجبوری؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ اب اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ نہیں جانتے صاحب، یہ دنیا بڑی لالچی ہے۔ میرا تعلق گھڑیال گوٹ سے ہے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہیں سے گزر کر اسکول جاتی تھی۔ میرے ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، چاہتے تھے کہ میں بڑی ہو کر ڈاکٹرنی بنوں۔ میں نے ابھی 5ویں تک تعلیم حاصل کی تھی کہ ابا کا ایک قبضہ گروپ سے جھگڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے باپ کی جان لے لی، یہ بھی نہ پرواہ کی کہ ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا۔ ان حالات میں اس کی صحت پر بھی برا اثر پڑا۔ میرے بھائی کو کھانے پینے کے لیے نہ ملتا، پیٹ بھر کر کھانے کو نہ ملا تو اصغر بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری نے ہم سب کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اماں کی ساری جمع پونجی اصغر کی بیماری پر لگ گئی، مگر وہ ٹھیک نہ ہوا، یہاں تک کہ ایک دن اصغر بھی روتا بلکتا ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر چلا گیا۔ اماں اس دن خوب روئی تھی، مگر میرے پاس بھی کچھ نہ تھا جس سے میں ماں کو چپ کرواتی۔ بس اسی سب نے ہمارے گھر پر فاقوں کی نوبت لا کھڑی کر دی۔ اب اور کیا تھا، میں نے نوکری کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں، مگر ایک 5ویں پڑھی لڑکی کو جس کی عمر بمشکل 15 سال بھی نہ ہو، بھلا کون نوکری دے گا؟ انہی دنوں ہمارے پڑوس میں ایک نئی فیملی آئی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عباد الرحمن تھا۔ اس کے پاس دولت تو نہ تھی، مگر یہ ان لوگوں کے ہاں نوکر تھا۔ دل کا بہت ہی اچھا تھا، اکثر ہمارے گھر آتا اور ان لوگوں کے بچے ہوئے کھانے سے ہماری مدد کر دیتا۔ رفتہ رفتہ میں عباد الرحمن سے مانوس ہوتی چلی گئی۔ عباد الرحمن نے بھی ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا، میں جہاں کہتی وہ میرے ساتھ چلتا۔ اب میں جب بھی عباد الرحمن سے ملتی یہی کہتی کہ میری بھی نوکری کا بندوبست کرو، میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی ڈھنگ سے گزاروں، ماں کے لیے خود 2 وقت کی روٹی کماؤں۔ تم اگر مدد کرو گے تو کسی نہ کسی بنگلے میں مجھے نوکری مل ہی جائے گی۔ عباد الرحمن نے کہا، صحیح ہے، تم ایسا کرو کہ میں اپنی مالکن سے بات کرتا ہوں، میرے ہی بنگلے میں آ جاؤ۔ ویسے بھی جو ملازمہ پہلے کام کرتی ہے اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، شاید اب وہ مالکن کے ہاں کام نہ کر سکے۔ بہتر ہے کہ تم آ جاؤ، تم چاقو چوبند اور کم عمر ہو، مالکن تمہیں پسند کرے گی۔ عباد الرحمن کے کہنے پر میں خوش ہو گئی، امی سے بات کی اور ان سے کہا کہ وہ مجھے بنگلے میں لے جانا چاہتا ہے۔ ہمیں اور کیا چاہیے تھا، عباد الرحمن کے ساتھ اب میں بھی پاس والے بنگلے میں جانے لگی۔ یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ عباد الرحمن میرے لیے گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ بس اسی دن اس نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہاں کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں شہر میں ایک ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں پر تم کسی میم کی طرح کرسی پر بیٹھ کر حکم چلاؤ گی، اور تمہارے ساتھ میرے جیسے کئی نوکر ہوں گے جو تمہیں سلام کریں گے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بنگلوں میں کام کرنے کی، تم اتنی خوبصورت جو ہو۔ عباد الرحمن کے کہنے پر میں بڑی خوش ہوئی۔ میں نے کہا، یہ تو پیسہ کمانے کا اور بھی اچھا طریقہ ہے، میں اماں کو ایک خوبصورت گھر لے کر دوں گی اور ہماری زندگی پہلے سے بھی اچھی ہو جائے گی۔ اسی وعدے پر میں عباد الرحمن کے ساتھ آ گئی۔ شہر آ کر اس نے مجھے ایک عورت کے حوالے کیا۔
اس سے کچھ روپے لیے اور خود واپس چلا گیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ عباد الرحمن نے میرے دام کھڑے کیے ہیں اور اس نے صرف اور صرف مجھے ایک عورت کے ہاتھوں بیچا ہے۔ اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے عباد الرحمن پر بھروسہ کیا تھا، اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا، مگر دیکھو نا اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اب تم بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ اب تو اس گندے ماحول میں رہ کر میری روح بھی اس رنگ میں رچ بس گئی ہے، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہوں بھی تو جا نہیں سکتی۔ لڑکی نے دکھی لہجے میں کہا، ارے کیوں نہیں جا سکتی؟ اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا تمہاری نائکا یہ جانتی ہے کہ تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اسے تو لگتا ہے کہ میں اس ماحول میں رنگ گئی ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے کوئی موقع ملے گا میں واپس اپنی ماں کے پاس ہی جاؤں گی، مجھے ماں بہت یاد آتی ہے۔ لڑکی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، اس کی مجبوری نے مجھے پگھلا کر رکھ دیا۔ اگر تم برا نہ مانو تو میں تمہاری مدد کروں؟ میں نے اسے مدد کی پیشکش کی۔ تم کیسے مدد کرو گے؟ اس نے حسرت سے کہا۔ ارے پاگل لڑکی، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، تمہیں اپنے گاؤں کا نام معلوم ہے نا؟ ہاں معلوم ہے، اس نے کہا۔ بس تم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو، میں اپنی بہن کے گھر جا رہا تھا لیکن نہیں جاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمہاری ذمہ داری زیادہ اہم ہے، میں تمہیں تمہاری ماں کے گھر پہنچا دوں گا، تم اس سے مل لینا، پھر کبھی یہاں واپس نہ آنا۔ نائکا کو کیا پتہ چلے گا کہ تم کسی گاہک کے ساتھ گئی ہو یا پھر اپنے ہی گاؤں گئی ہو؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو ہے، لیکن میں نے تو کئی لاریاں پتہ کیں، یہاں سے کوئی گاڑی میرے گاؤں نہیں جاتی۔ اگر کسی گاہک سے کہتی ہوں کہ وہ میری مدد کرے تو وہ میری نائکا کی دشمنی کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسی لیے آج تک یہیں بیٹھی ہوں۔ لڑکی نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اب میں آ گیا ہوں نا، تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے چلوں گا، اور اگر تمہارا گھر نہ بھی ملا تو تمہیں کسی دارالامان میں چھوڑ آؤں گا، کم از کم تمہیں اس ذلت سے تو نجات ملے گی نا، اور یہ بھی ایسی ذلت جس کی اجرت بھی تمہیں پوری طرح نہیں ملتی۔ ظاہر ہے نائکا بھی تو اپنا حصہ رکھتی ہوگی۔ میں نے اندر کی بات جاننے کی کوشش کی۔ ہاں صاحب ٹھیک کہتے ہو، میں تو آج تک اتنے پیسے جمع نہیں کر پائی کہ اپنے لیے ڈھنگ کی ساڑھی لے سکوں۔ اس نے ساڑھی کا پلو مروڑتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، بارش بند ہونے دو، میں تمہیں تمہارے گوٹ لے چلوں گا۔ میں نے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بارش ہلکی ہو گئی، پانی کا بہاؤ رفتہ رفتہ زیادہ ہو گیا اور گلی میں کھڑا پانی نالیوں کی طرف جانے لگا۔ ہماری گاڑی بھی اب پانی سے تقریباً نکل چکی تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب کہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی چل پڑی۔ میں نے اس لڑکی کو بھی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا، وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی آئی اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ کچھ اس طرح سے بیٹھی تھی کہ اس کی خوبصورت آنکھیں مجھے صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا۔ وہ مجھے اپنی مسکراتی آنکھوں سے دیکھتی تو مجھے لگتا جیسے وقت تھم سا گیا ہے۔ اس کی سنگت میں یہ سفر بہت خوبصورت تھا۔ میں نے ہلکی ہلکی موسیقی گاڑی میں لگا لی، وہ بھی بیٹھی مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ ساتھ ساتھ مجھے اپنے گاؤں کا راستہ بھی بتاتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ گاڑی کافی بھاری ہو رہی ہے اور اسے چلانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری گاڑی پر منو بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی جس نے اپنا نام گیتی بتایا تھا عجیب پراسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ چلو نا صاحب، رک کیوں گئے؟ اس نے ایک ادا سے کہا۔ ہاں چل تو رہا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ گاڑی پر بوجھ زیادہ ہے، میں نے ڈرے سہمے انداز میں کہا۔ تب اس کا ایک زوردار قہقہا اس ویرانے میں گونج اٹھا۔ گاڑی تو بھاری ہوگی صاحب، تمہارے ساتھ کوئی عام عورت نہیں بیٹھی۔ اس نے عجیب سے انداز میں مسکرا کر کہا۔ نہیں نہیں، میں نے آپ کو موٹی نہیں کہا، میرا مطلب ہے کہ گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ میں سب سمجھتی ہوں، تمہاری گاڑی میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، بس تم میرے ساتھ زیادہ وقت بتانا چاہتے ہو۔ اس نے شان بے نیازی سے کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تو تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں، تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں بس۔ میری بات پر وہ ایک بار پھر ہنس دی۔ میں سب جانتی ہوں، تم سب مرد ایسے ہی ہوتے ہو۔ آج سے 10 سال پہلے ایک آدمی ٹھیک اسی طرح مجھے اٹھا کر لے گیا تھا
اور اس کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آئی۔ کیا تم 10 سال سے یہ کام کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، اب تو مجھے مرے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس کی آخری بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں میں چونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے مڑ کر اس بدروح کو دیکھ سکوں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو کہ تم انسان نہیں ہو؟ وہ دوبارہ ہنس کر بولی۔ ارے میں نے یہ کب کہا کہ میں انسان نہیں ہوں؟ انسان تو میں تھی، لیکن وہ کمبخت انسان نہیں تھا۔ اس نے پھر سے ہنستے ہوئے کہا، اچھا دیکھو، میں نے تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، تم ان کی سزا مجھے کیوں دے رہی ہو؟ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ تم سب ایک جیسے ہوتے ہو۔ اس نے آخری بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا جیسے میرے کانوں میں کسی درندے کی پھنکار سنائی دی ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اف خدایا، ایسا خوفناک چہرہ میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کی بجائے ایک ایسی آدھ جلے منہ والی لڑکی بیٹھی تھی جس کو دیکھ کر اچھوں کے ہوش اڑ جائیں۔ میں نے کہا، مجھے میرے گاؤں لے چلو۔ وہ مجھ پر چلائی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے گاڑی کی موسیقی بند کر دی۔ ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا، مجھے قبرستان لے چلو۔ وہ مجھ پر چلائی، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے کہا اور گاڑی دوڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے خوفناک کہکہے میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ تب میرا ہاتھ جلدی سے میرے ڈیش بورڈ کے بٹن پر گیا جہاں سے میں نے 1 سیکنڈ کی دیر کیے بنا قرآن پاک کی تلاوت چلا دی۔ وہ چیخنے لگی، بند کرو اسے، میں کہتی ہوں بند کرو، ورنہ میں تمہارا برا حشر کر دوں گی۔ مگر میں اس کی کسی دھمکی میں نہیں آیا۔ پہلے تو نہیں جانتا تھا کہ میری گاڑی کہاں جا رہی ہے، لیکن اب میرا رخ سیدھا قریب ہی واقع جامع مسجد کی طرف تھا۔ مسجد اگرچہ یہاں سے قریب تھی، مگر شکر ہے کہ میں اس کا پتہ جانتا تھا۔ آج سے بہت سال پہلے میں نے وہاں جمعے کی نماز پڑھی تھی۔ میں نے گاڑی تیزی سے بھگاتے ہوئے اس مسجد کے قریب لا کر کھڑی کر دی۔ اس کا چیخنا چلانا بند ہو چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، گاڑی کی سیٹ پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری اس مخلوق سے جان چھڑا دی۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت بند کی اور ہانپتا کانپتا گاڑی سے باہر آ گیا۔ میرے قدم لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس وقت ظہر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے وضو کیا، تلاوت قرآن پاک کی اور نماز ادا کی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اس مخلوق کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ کافی دیر مسجد میں بیٹھا رہا، خوف میرے ذہن سے جاتا نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی صاحب آ گئے۔ ان سے حفاظتی دعائیں پوچھیں، جنہیں مختصراً یاد کر لیا اور واپس آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس دن میں اپنی بہن کے گھر نہیں گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد میں سیدھا اپنی ماں کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر اماں کو یہی بتایا کہ آج بہن کے گھر نہیں جا سکا، موسم خراب ہو گیا تھا تو ایک دوست کے گھر رک گیا، کل جاؤں گا۔ اماں میرا بھجا بھجا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، مگر انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ وہ جانتی تھیں میں کبھی اپنی پریشانی کسی سے نہیں کہتا۔ آج سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی سنا دوں کہ آج کل ایسے دھوکوں میں نوجوان آسانی سے آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہ سچ ہو جاتا ہے۔ خدا را ایسے دھوکوں میں آنے سے بچیے، خصوصاً تب جب رات کا وقت ہو اور کوئی لڑکی آپ کو ویرانے میں اکیلی کھڑی نظر آئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔